من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے اپنے سچے بندوں کی جو صفات کتاب اللہ میں ذکر کی ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا اور ان صفات پر زندگی گزارنا یہ اللہ کا مطلوب ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے. اللہ کے سچے بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی زمین پر چلے گا یمشون علی الارض ہونا تو وہ بڑی نرمی کے ساتھ، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا. متکبر کبھی اللہ کا سچا بندہ نہیں بن سکتا، کیونکہ تکبر یہ تو اللہ کی چادر ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے نا، المتکبر، کہ اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یعنی تکبر جنت میں داخلے سے روکتا ہے. تو فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے سچے بندے زمین میں عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور دوسری ان کی خوبی ہوتی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کا کسی جاہل کے ساتھ پالا پڑ جائے، کسی بدخلق، متکبر، بد زبان انسان کے ساتھ ان کی گفتگو ہو جائے تو کیا کہتے ہیں وہ؟ قالوا سلاما، سلام، ہم آپ کے ساتھ بحث نہیں کریں گے.
جاہل بندے کے ساتھ، بدتمیز انسان کے ساتھ، بد خلق اور بد زبان انسان کے ساتھ بحث کرنا یہ رحمان کے سچے بندوں کا کام نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بحث و تمیز ہوتی ہے اور قتل ہو جاتے ہیں۔ اگلا جاہل جواب دینے والا اس سے بڑا جاہل، جب آپ پورے کیس کو سٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے گالتے کوئی بھی نہیں سی، یعنی اسی جہالت کی بنیاد پر بحث ہوئی، تکرار ہوا اور آخر جانوں کا ضیاع ہو گیا۔ تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب بھی تمہاری کسی جاہل اجڈ بد زبان کے ساتھ مخاطبت گفتگو اگر کوئی موقع بن جائے اور وہ آگے سے بدتمیزی کرے، بری باتیں کرے، گالیاں دے، لڑائی جھگڑا کرے، تو آپ نے کیا کہنا؟ قالو سلامن، سلام بھائی۔ جس طرح کہ حدیث میں آیا نا، فرمایا جو روزے کی حالت میں تم سے لڑے تو اسے کہو انی صائمن، میں روزے میں ہوں۔ عام حالات میں کیا کہنا ہے؟ قالو سلامن، سلام بھائی، سلام، تیرے ساتھ ہماری نہیں جچتی۔ اور پھر حدیث ہے ترمذی ابو داود کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی فضول بحث سے بچ گیا۔ اچھا، حق کی دعوت دینا فرض ہے ایک بار، آگے سے کوئی قرآن کی آیت سن کے آپ سے بحث شروع کر دے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا جو حق پر ہونے کے بعد فضول بحث اور تکرار سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے وسط میں محل عطا کرے گا۔ جنت کے وسط میں اس کو محل ملے گا۔ وسط اس کا سب سے قیمتی جگہ ہے۔ کس کو؟ جو فضول بحث سے بچ گیا۔ ہمارے ملک میں میرے بھائیوں، میں حساب لگا رہا تھا، صرف سیاسی گفتگو پر لوگ آپس میں اتنی غیبت چغلی اور اتنی بحث کرتے ہیں، جتنی جی چاہے نمازیں پڑھتے رہیں ان کا یہی گناہ کافی ہے۔ حتیٰ کہ سیاستدانوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی بہن بیٹیوں کی عزتیں ان پر الزامات لگاتے ہیں، حالانکہ کسی کی ذات پر بدکاری کا الزام لگانا بغیر گواہ کے یہ پتہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے اوپر حد لگتی ہے قذف کی، 80 کوڑے اس بندے کو مارے جائیں جو 4 گواہ نہ پیش کر سکے اور کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر وہ بدکاری کا الزام لگاتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے، اخبار پکڑا ہوا ہے اور جناب فضول بحث اور گالی گلوچ اور غیبت کا سلسلہ۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد اٹھا، بازار منڈی میں گیا، ظہر تک اس نے اتنی غیبتیں، اتنی بحث، اتنی لڑائی جھگڑے کیے کہ میرے بھائیوں اس نے ظہر کا ثواب تو اپنی جگہ پر اور پتہ نہیں کتنے گناہ اپنے اوپر داخل کر۔ تو یہ فضول بحث و تکرار۔ پھر ایک اور پاکستانی اور بر صغیر کی قوم کے اندر نا ایک بیماری ہے۔ میں دیگر ملکوں میں گیا ہوں، عربوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، عربوں کو بھی دیکھا ہے، وہ ہمارے مسلمان ہی ہیں نا، ان کے اندر بھی یہ بیماری اتنی نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ پتہ کیا بیماری ہے؟ لا یعنی فضول باتوں میں پنگے لینا۔ یعنی ایک کتا کھڑا ہوا ہے، اس کو جناب پتھر مارے گا، ایک گائے جا رہی ہے اپنے رستے میں، اس کو ڈنڈا مارے گا، وہ تو پھر آگے سے سینگ مارے گی تجھے۔ بھیڑوں کا چھتا ہے تو اس کو جا کے ہاتھ لگائے گا، کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ جا کے ویسے ہی بحث میں شامل ہو جائے گا۔ فضول بحث اور تکرار، فضول لوگوں کے کاموں میں انٹرفیئر کرنا، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، لوگوں کے معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کرنا، لوگوں کے ساتھ بحث اور تمیز میں شامل ہونا، میرے بھائیوں یہ ہماری قوم کا خاصہ ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکوہ ما لا یعنی۔ اسلام کا حسن، خوبی اس بات میں ہے کہ تم فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ او یار تم اپنے رستے میں جا رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کسی کے ساتھ راہ جاتے ہی لڑائی مول لینا؟ یہ ہمارے ہاں بہت گندی عادت ہے۔ حالانکہ غیر مسلم کفار اور عرب ہم نے دیکھا ہے وہ نہیں اتنا اس میں لیتے، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں گے آپ آدھی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ لا یعنی اور فضول باتیں ان سے اجتناب کریں۔
آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اتنے نیک ہیں رحمان کے سچے بندے کہ یہ رات سجدے اور قیام کے اندر گزارتے ہیں. یعنی ان کی خوبی کیا ہے کہ اپنی عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سویا، رات کو جو اسے وقت ملتا ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے. رات کا قیام بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. اور پھر اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. یہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کے رکھنا، یہ تو اتنا شدید ہے جو چمٹ جانے والا ہے، یہ اترے گا نہیں، اور وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے، یا اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھنا. یعنی رات کو بیدار ہو کر وہ اللہ کے سامنے یہ دعائیں کرتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا ان کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی وہ مال خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کریں گے. یہ ذرا سمجھیں، رحمان کا سچا بندہ جب مال خرچ کرے گا، چاہے اپنے اوپر، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، جہاں بھی وہ خرچ کر رہا ہے، لم یسرفوا، وہ کبھی فضول خرچ نہیں ہوتا، کبھی فضول خرچ نہیں ہوتا ہے، فضول مال خرچ کرتا رہے. ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے کہ مال کو جہاں ضرورت ہے وہاں بھی روک کے رکھے. اب پچھلے دنوں ایک گاؤں میں ہم گئے تو وہ لڑکا، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے، تو اس بندے نے ہم سے یہ شکایت کی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا باپ ہے نا جو، وہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانے دیتا، حالانکہ وہ کروڑ پتی ہیں، گاڑیاں ان کے پاس، اچھا خاصا کاروبار ہے. وہ کہتا ہے ہم نے اگر گوشت کھانا ہو نا، گوشت، حالانکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں، کہتا ہے ہم چھپ کر باہر کہیں ہوٹل کے اوپر جا کے کھاتے ہیں، اگر اس کو پتا چل جائے کہ انہوں نے گوشت گھر میں لے کے آیا تو ہمارے گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ کنجوسی، بخیلی. یعنی اپنی اولاد کے اوپر بھی وہ مال نہیں خرچ کر رہا. اور کچھ ایسے ہیں کہ فضول ہی خرچ اڑائے جا رہے ہیں، ایسے بھی دنیا میں موجود ہے. اور میرے بھائیوں، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بھائی قرار دیا. سگریٹ نوشی، فضولیات، برانڈز کے اوپر بے جا مال کا خرچ کرنا، بے جا میرے بھائیوں چیزوں کے اوپر جو کہ آپ کو اچھی قیمت پہ مل سکتی ہے، اموال کا ضیاع کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ فضول خرچیاں. بے جا آپ میرے بھائیوں صرف ہزاروں روپے باہر کے فاسٹ فوڈ کے اوپر خرچ کرنا. ایک تو ہوتا ہے مجبوری بن گئی کبھی، ایک ہوتا ہے ویسے ہی کئی لوگوں کو عادت ہے، حالانکہ اس کا نقصان بھی ہے، اور گھر میں آپ اس سے اچھی صاف ستھری حلال چیز بھی کھا سکتے ہیں، اور جو پیسہ وہاں ضائع کرنا ہے وہ آپ کتنے غریبوں کے گھر میں آٹا ڈال سکتے ہیں. تھوڑا سا کمپیریزن تو کریں. اور میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ مجھے یا ہمیں کسی ہوٹل والے کے ساتھ یا ان چینز کے ساتھ کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ جو کھانا آپ کو کھلایا جا رہا ہے یہ انتہائی مضر صحت ہے. آپ کی فوڈ اتھارٹیز نے بھی باقاعدہ بتایا. سلمونیلا یہ ایک جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، ٹائیفائڈ کرتا ہے. ایچ پائلوری میدے کا انفیکشن، جگر کے اوپر چربی کا آ جانا، آگے جگر کے دیگر مسائل، اور میرے بھائیوں ہیپاٹائٹس اور آگے کینسر کا بننا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ باہر کے گندے اور غلیظ کھانے بھی ہیں. آپ نے 3000 روپیہ لگایا، آپ 3000 کی سبزی گوشت گھر میں لے کے آئیں، آپ کا 2 دن ختم نہیں ہوگا. تو فرمایا رحمان کے سچے بندے فضول خرچ نہیں ہوتے.
بلکہ وہ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ فضول خرچ ہوگا نہ بخیل ہوگا، بلکہ بالکل بیلنس ہو کر چلے گا، اعتدال والا راستہ اختیار کرے گا. اور رحمان کے سچے بندوں کی ایک صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے سچے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا در چھوڑ کر کسی کے سامنے نہیں جھکتے. وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کسی سے دعا نہیں کرتے، کسی کو نہیں سورتے پکارتے. یہ ان کی بڑی خوبی ہے کہ ان کی توحید بہت اعلیٰ معیار کے اوپر ہوتی ہے اور وہ توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ یہ رحمان کے وہ سچے بندے ہیں. لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہیں پکارتے. شرک سے وہ سخت نفرت کرنے والے ہوتے ہیں. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت گندا اور قبیح گناہ ہے کہ یہاں بھائی بھائی کا، کزن کا، رشتہ دار کا، برادری کا قتل کرتا ہے اور بندے کو مارنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی دشمنی پر، نالی کے اوپر میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر، بنیادی اختلافات کے اوپر بندے کی جان لے لینا، یہ اونچا رکھنا تھا، یہ نیچا رکھنا تھا، بندے کی جان لے لینا، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں. رحمان کے سچوں بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. اور صحیح بات یہ ہے، عام بندے کا کسی کی جان لینا یہ ہے ہی ناحق. جو حق کے ساتھ قتل ہے نا، وہ ایک تو میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں دشمن کا قتل ہے، دوسرا وہ حکومت کا کام ہے کہ قتل والے کو قتل کیا جائے، جس نے قتل کیا اس پر قتل ثابت ہو گیا اس کو قتل کرو. کوئی شادی شدہ تھا، اس نے زنا کی، بدکاری کی یا قوم لوط کا گندا عمل کیا، اس کی سزا قتل ہے. جس نے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا اس کی سزا قتل ہے. یہ ہے الا بالحق. یہ کون کرے گا؟ یہ حکومت کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، لیکن سزا اس کی یہ ہے. اور فرمایا ولا یزنون، اور رحمان کے سچے بندے زانی اور بدکار نہیں ہوتے. زنا کرنے والا، بدکار، قوم لوط کا گندا قبیح عمل کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں کا ایمان ان کے اندر سے نکل جاتا ہے اور یہ چھتری کی مانند ان کے اوپر ہوتا ہے. اتنے گندے کبھی عمل. اور دیکھیں سزا بھی اسلام نے کیا رکھی ہے. شادی شدہ ہو کر جو بندہ یہ کرتوت کرتا ہے اس کو اتنا زمین میں گاڑ کر پتھروں کے ساتھ ہلاک کر دو، یہ میرے رب کی حد ہے. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو لگاؤ. اور میرے بھائیو 100 کوڑے لگا کر بھی زندہ رہنا، جس کو لگتے ہیں نا، زندہ رہنا بڑی ہمت والے بندے کا کام ہے. اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کرو. اتنی گندگی. اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ مینشن کیا ہے قرآن کے اندر بار بار ان چیزوں کو. ولا یزنون، وہ زانی بدکار نہیں ہوتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ گندے کام کرے گا وہ بہت بڑے گناہ کے اندر اور اللہ کے غضب کے اندر مبتلا ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. فرمایا ان لوگوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. ان لوگوں کو ایک تو سنگل عذاب ہے نا، ایسے لوگوں کو بیٹے آپ ذرا آگے آ جائیں، تم ادھر آ جاؤ. جمعے کے خطبے کے دوران بھائی بات چیت
آپس میں دیکھ کے مسکرانا اس سے بچے. آپ یہ جو پلر کے ساتھ بیٹھے ہیں, فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. دیکھیں ان آیات کو پڑھیں تو صحیح آپ. شرک کرنے والا, ناحق کسی کو قتل کرنے والا, زانی بدکار, ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلیں گے. الا من تابا, ہاں مگر وہ جو توبہ کر لے. ہو گیا گناہ, شرک کیا, کفر کیا, گناہ ہو گیا, اس پر اللہ کی حد قائم ہوگی یا اللہ نے پردے ڈال دیے, توبہ کرے, توبہ اللہ سے معافیاں مانگے, اور توبہ کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے, آئندہ نہ کرنے کا رب سے وعدہ کرے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, روئے, ندامت رب کے سامنے اختیار کرے, یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, اللہ توبہ قبول کر لے. فرمایا الا من تابا وآمنا, ہاں اگر وہ توبہ کر لے, ایمان والا بن جائے, وعمل عملا صالحا, اور وہ نیک نظر آنا شروع ہو جائے, نیکیاں کرے, نمازیں پڑھے, اذکار, تہجد, نفلی روزے, فرضی روزے, اللہ کی اطاعت, اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا, جھوٹ بولنے سے, چغل خوری سے, زنا بدکاری سے, بد کرداری سے, بد زبانی سے, بد خلقی سے, غیبت چغلی سے باز آ جائے. الا من تابا وآمنا, توبہ کرے, ایمان لے کر آئے, وعمل عملا صالحا, اور نیک اعمال کرنا شروع ہو جائے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا, میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا جب وہ پکی سچی توبہ کر کے نیک بن جائے گا. ویسے تم چاہے 1000 دانے کی تسبیح نکالو استغفر اللہ کی, لیکن تمہارا کردار گندا ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا والذین لا یشہدون الزور, رحمان کے سچے بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, بےہودہ کاموں میں شریک نہیں ہوتے. زور, برائی, کبھی اس کے اوپر گواہ نہیں بنتے, کھڑے ہو کر وہاں پر برائیاں دیکھنا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اگر وہ کہیں برائی دیکھیں بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. یہ پاکستانی قوم یا بر صغیر میں یہ بھی بیماری ہے, کوئی کام ہو رہا ہے, کوئی معاملہ ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے, میرے بھائیو سارا جھمگٹا بن جائے گا. اگر آپ اصلاح نہیں کر سکتے آپ وہاں سے نکل جائیں, اگر فتنہ ہے آپ وہاں سے نکل جائیں, بے حیائی ہے وہاں پر رکنا حرام ہے. وہ بالکل بےہودہ کاموں کے اوپر گواہ نہیں بنتے. ہمارے ہاں مسجدیں خالی ہیں, آپ بے حیائی کا کوئی ایک فنکشن یہاں پر رکھ لیں, ہر شخص وہاں پر کھڑا ہو جائے گا. سیاسی جلسوں میں جب عورتیں آتی ہیں جو لیڈر بنی پھرتی ہیں, دنیا جوک در جوک جاتی ہے, اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بےہودگی کو دیکھنا. سیاسی جماعتوں کے اندر اور میرے بھائیوں ان معاملات کے اندر بے حیائی اور میوزک اور گانا بجانا اور ناچ گانا اور کنجر خانہ اس کو بنیاد بنایا ہوا ہے. وہ بالکل ان برائیوں کے اندر شریک نہیں ہوتے, بےہودہ کاموں میں, بلکہ بڑی عزت کے ساتھ, تکریم کے ساتھ وہ وہاں سے سائیڈ سے ہو کر نکل جاتے ہیں. بالکل سائیڈ سے ہو کر نکل جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اگر ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں, لم یخروا علیہا صما وعمیانا,
وہ اندھے اور بہرے بن کر ان پر نہیں گرتے. جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو وہ اندھے بہرے بن کر ان پر نہیں گرتے. کیا مراد ہے اس سے؟ وہ اللہ کی آیات کو سن کر ان پر اثر ہوتا ہے، وہ آگے سے نیک عمل کرتے ہیں. اندھوں کی طرح بہروں کی طرح آئی گئی کر دی نہ، یہ کام رحمان کا سچا بندہ کبھی نہیں کرے گا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ لوگ دل رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بہا، یہ کان رکھتے ہیں سنتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ آنکھیں رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ رحمان کے سچے بندے اللہ کی آیات، اللہ کا ذکر سن کر اندھے اور بہرے بن کر ان پر نہیں گرتے کہ اندھے بہرے بن گئے، آئی گئی کر دی، سنی انسنی کر دی. بلکہ یہ ان آیات کو غور سے سنتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بدلتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا، یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہتے ہیں یا اللہ ہماری بیویاں، ہماری اولادیں، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعائیں کرتے ہیں وہ. آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہوتا ہے؟ جو نیک ہے، جو فرما بردار ہے، جو اللہ کی ماننے والا ہے، جو نمازی ہے، جو مطیع ہے، جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، وہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعائیں کرتے ہیں رحمان کے سچے بندے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دے، اللہ سے ڈرنے والا بنا دے. اللہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزاری. صبر پتہ کیا ہوتا ہے؟ سنت دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی تان و تشنیع کے لیے ڈٹ جانا، اللہ کے دین پر ڈٹ جانا، کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر، دین پر کمپرومائز نہ کرنا، ایک ایک اللہ کے نبی کی سنت پر جان چھڑکنا، اسلام کے احکامات کو ترجیح دینا. دیکھیں دنیا تو آپ کو برا کہے گی، آپ کے لباس پر، آپ کی داڑھی پر، آپ کے ہیئر سٹائل پر، آپ کے نظام پر، آپ کے کردار پر، آپ کی سنت پر عمل کرنے پہ دنیا تو تان کرے گی. فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کو لینا ہے یا اپنے رب کی ماننی ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جس نے سچا کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کے نبی کی بات کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے سامنے آ جائے اور وہ بندہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑے. کبھی نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے میری جزا جنت کے باغیچے ہیں، جنت کے بالا خانے ہیں، جنہوں نے صبر کیا. اور جب وہ جنت میں جائیں گے اور اپنے رب سے ان کی ملاقات ہوگی تو ان کو سلام اور سلام کہا جائے گا دنیا میں جنہوں نے مشکلیں برداشت کی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنہوں نے صبر کیا اور اللہ کے دین پر ڈٹے رہے ان کے لیے جزائیں جنت کے بالا خانے ہیں. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جب رب سے وہ ملیں گے تو ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. اتنی نعمتیں ان کو ملیں گی کہ جن کا نہ انہوں نے تذکرہ سنا اور نہ انہوں نے دیکھا. خالدین فیہا، پھر اللہ کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ چند دنوں کے لیے ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے. رحمان کے سچے بندوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں. حسنت مستقرا و مقاما، کتنا اچھا
مقام اور رہنے کی جگہ ہے جو میرے رب نے اپنے سچے بندوں کے لیے اختیار کی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، صحیح بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت در اصل ہمارے لیے کشتی نوح کی طرح ہے۔ دین آپ کا قیمتی اثاثہ ہے۔ جب دین آپ سے چلا جاتا ہے، آپ کے اعمال، افعال، کردار، تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے ہمیں سنت کے ساتھ تمسک، رحمان کے سچے بندوں والی صفات پیدا کرنا اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے جو اگر کسی نے کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، گزشتہ چند دنوں سے ملک کے معاشی حالات کے بعد ہم نے سیاسی حالات کو دیکھا، اور سیاسی حالات میں سب سے افسوسناک بات جو پچھلے چند ماہ سے ہم نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی سیاسی جماعتوں کی یا مذہبی جماعتوں کی اس وقت لڑائی چل رہی ہے یا اکھاڑا بنا ہوا ہے ملک، آپ کو یہ پتہ لگے گا چاہے وہ 13 مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا ملغوبہ ہو، چاہے دوسری سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے پی ٹی آئی ہو، سوائے ہوس اقتدار کے اور کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے جتنے یہ لوگ ہیں، کسی نے پاکستان کے بارے میں، غریب کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نہ انہیں غرض ہے۔ بلکہ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف پرسوں نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس نے اتنی بڑی بات کی ہے، کہتا ہے کہ آئی ایم ایف والے اب یہ کہتے، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کے ڈومین کے اندر یہ نہیں آتا، اب وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اپنے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بتاؤ بھائی۔ بھوکھا مار مار کے، آپ کو نچوڑ کر، چوس کر، خزانوں کو خالی کر کے اب کیا کہتے ہیں بتاؤ ذرا ایٹمی اثاثوں کے بارے میں۔ محب وطن لوگوں کو تم نے دیوار سے لگا دیا، جو صحیح پاکستان کے ساتھ محبتیں کرنے والے ہیں انہیں دیوار سے لگا دیا، اور جو بدبخت ہیں میرے بھائیوں ان کو سر کے اوپر لا کے بٹھا دیا۔ اب حافظ سعید صاحب کی کیا غلطی ہے؟
کہ وہ کشمیر کی بات کرتے تھے، پاکستان کی بات کرتے تھے، اسلام کی بات کرتے تھے، امت کی بات کرتے تھے، دین کی بات کرتے تھے، پاکستان کی اسلامی معیشت کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کی نیشن کی بات کرتے تھے، ان کو دیوار سے لگا دیا۔ اور میرے بھائیوں، مفاد پرست ٹولے، پاکستان کو نوچ نوچ کر کھانے والے، اور صحیح بات میں کروں گا کہ 13 جماعتوں کے ملغوبے کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ لوگ شامل ہوئے جن لوگوں کا مفاد ان کے لیے عزیز تھا، انہیں ملک عزیز نہیں تھا، انہیں ملک عزیز نہیں تھا، انہیں ملک سے کوئی لینا دینا نہ تھا نہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد بڑے بڑے برج میرے بھائیوں وہ بھاگتے نظر آئیں گے آپ کو، سارے میرے بھائیوں وہ دھڑام سے نیچے گر پڑے۔ افسوس کی بات یہ ہے، کیونکہ ہمارا کسی سے کوئی غرض نہیں، افسوس کی بات یہ ہے، کاش ان میں سے کوئی پاکستان کے بارے میں سوچتا۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا ملک، اتنی عظیم مملکت، کشمیری آپ کی طرف دیکھے، نیپال کا مسلمان آپ کی طرف دیکھے، فلسطین کا مسلمان آپ کی طرف دیکھے، اور میرے بھائیوں یہ اپنی لڑائیوں کے اندر، خانہ جنگیوں کے اندر، میرے بھائیوں عجیب و غریب فتنوں کے اندر مبتلا، حشر نشر کیا ہوا ہے، ملک کو آگ لگائی جا رہی ہے، خزانے خالی ہیں، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک حکومت میں آتا ہے تو دوسروں کے اوپر کیس، دوسرا حکومت میں آتا ہے تو تیسروں کے اوپر کیس۔ اللہ کے لیے ان سارے شعبدہ بازوں سے باز آ جائیں، ورنہ یہ آپ کو، آپ کے نوجوانوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے لڑکوں کو اپنی سیاسی لڑائی کے اندر جان بھی چلی جائے، ان کا کیا جاتا ہے؟ ان کا کیا جاتا ہے؟ وہ پچھلے دنوں یہ آڈیو لیکس کی جو بیماری چلی ہوئی ہے، یہ بھی ولا تجسسوا کی مخالفت، جاسوسیاں کر کر کے اس کی آڈیو اس کی آڈیو، وہ ایک وزیر اعلیٰ دوسرے کو کہہ رہا ہے، کہتا 10-15 لاشیں گرنے دینی تھی، ماحول بنتا ذرا، آپ کی لاشیں گرنے کا ان کو کوئی رنج ملال نہیں ہے، پھر آپ ان کے لیے اپنی جانوں کو کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے یہ ہماری جان اگر جائے تو اس کا کوئی مول تو ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں کسی ایسے نظام کے اندر شرکت کر کے جذباتیت کی بنیاد کے اوپر قطعاً کوئی بندہ آگے نہ بڑھے، قطعاً آگے نہ بڑھے۔ اب دیکھ لیں یہ 9 تاریخ کو جو کچھ ہوا، وہ کس نے جلایا نہیں جلایا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جن نوجوانوں یا جن جذباتی لوگوں نے یا جن بے وقوفوں نے حرکتیں کی، اپنے ملک کا نقصان کرنا قطعاً 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 جائز نہیں ہے، صریحاً کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، بالکل مسلمان کے ایک تنکے کو توڑنا بھی جائز نہیں۔ آپ حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی طرف اسلحہ سے اشارہ بھی کرے کسی مسلمان کی طرف، چاہے وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ بسیں جلا دی، ٹرین جلا دی، ریڈیو پاکستان جس نے بھی جلایا، ریجیکٹڈ ہے یہ عمل، شرعاً اپنے ملک کا نقصان کرنا بالکل جائز نہیں، اور شریعت نے اس کے اوپر واضح احکامات دیے، واضح احکامات۔ کل کو دوسری پارٹی اٹھے گی وہ جلائے گی۔ بے نظیر کا قتل ہوا اس وقت کتنا نقصان ہوا۔ ان سیاسی لیڈروں کے لیے آپ اپنے ملک کو، اپنے گھر کو آگ لگائیں گے؟ کچھ سمجھیں، کچھ سوچیں، ہوش کے ناخن لیں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ قرآن کی روشنی میں سمجھیں، حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ ہمیں کس بات کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا ہمارے پاس یہ حق موجود ہے کہ ہم کسی مسلمان کی دکان کو آگ لگا دیں، ہم کسی بس کو جلا دیں، میٹرو سروس جو مسلمانان پاکستان کی ہے اس کو جلائیں؟
یہ ہمارے پاس حق نہیں ہے. آپ کے پاس کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی رائٹ موجود نہیں. اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو یہ خانہ جنگی اور سول وار بنتی ہے, اور سول وار پاکستان میں کروانا یہ عالمی ایجنڈے کا 25 سالہ پرانا منصوبہ ہے, جس کو اکثر اوقات اس کی قلی ہم نے کھولی ہے. کبھی ٹی ٹی پی کے نام پر, کبھی آئی ڈی پیز کے نام پر, کبھی خودکش حملوں کے نام پر ملک میں خانہ جنگی. دیکھیں انہوں نے لسانیت کی بنیاد پر ملک کو تقسیم نہیں کیا. مشرقی اور مغربی پاکستان آج بنگلہ دیش بن گیا. عصبیت ہے, صوبائیت ہے, رنگ و نسل ہے, برادری کی بنیاد پر قتل عام. اب ہماری سیاست کے اندر تشدد آ گیا. قطعاً ایسا تشدد پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اس کا انکار ہونا چاہیے. اور جس طرح کا ظلم اور جبر ریاست اور ریاست کے سیکورٹی ادارے پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں, یہ بھی قطعاً قابل قبول نہیں. یہ سارا میرے بھائیوں نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا. لیکن ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ اپنے آپ کو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو آگ سے بچاؤ. ہم اپنی اولادوں کو, اپنے آپ کو کبھی بھی ملک کے خلاف, اسلام کے خلاف, اپنوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, کسی سیاست, کسی مذہب, کسی جنونیت کے نام پر. پاکستان ہے تو سب ہے, اپنی اولادوں کی تربیت کریں. اگر کسی نے کسی پارٹی کا ساتھ دینا ہے, جمہوری نظام یہاں پر بنے ہوئے ہیں, وہ دیتا رہے, لیکن اس کی لمٹس ہیں, اس کی لمٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ نبی کی حرمت کے علاوہ کسی بندے کی حرمت کی پامالی پر کسی کو قتل کرے. یہ کوئی مذاق ہے کہ جناب اس طرح تو ملک کے حصے بکھرے ہو جائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اپنی تربیت کریں اور دین کی بنیاد پر جو کام کرنا ہے وہ آپ کریں, اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے وہ آپ کریں. اسی میں خیر ہے, اسی میں خیر ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ 3-4 حدیثیں میں ضرور سناتا ہوں, پہلے بھی بڑی دفعہ سنائی ہیں, آج ان کا محل ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا ایسے لوگ رہ جائیں گے جو کچرا ہوگا. کچرا. نیک لوگ, ایمان والے, وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے. نااہل لوگوں کو عہدوں کے اوپر بٹھا دیا جائے گا. لا ترجعوا بعدی کفارا, میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کی گردن ہی کاٹتا رہے. فرمایا فتنوں کے دور میں ایسا وقت آئے گا کہ چلنے والے سے کھڑا ہوا, کھڑے ہوئے شخص سے بیٹھا ہوا, بیٹھے ہوئے شخص سے لیٹا ہوا شخص بہتر ہوگا. بندہ رات کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو چکا ہوگا, اور صبح ایمان والا ہوگا تو رات کو کافر ہو چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دین کو بیچے گا دنیا کے لیے. فرمایا جب یہ فتنے کا دور آئے کہ مسلمان کی گردن کو کاٹے, تو اپنی تلوار کو کند کر دینا. سنن ابو داود میں رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ تیری یہ تلوار تیز دھار اگر ہوئی, ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی گردن نہ کاٹ دے. اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا, یعنی فتنوں کے ایام میں گھر سے نہ نکلنا, تیری سب سے بہتر جگہ تیرا گھر ہوگا, تاکہ تجھ سے
تیرے ہاتھ، تیرے اسلحہ سے، تیری زبان سے کسی مسلمان ایمان والے کو اور کسی ایمان والے کی کسی املاک کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب جمل اور صفین کے اندر فتنے ہوئے، وہ دور کہیں چلے گئے، عشرہ مبشرہ کے صحابیاں، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا جی ادھر تو یہ کچھ ہو گیا اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کے سینے کے اوپر زور سے ہاتھ مارا، بعض نے لکھا وہ ان کا بیٹا تھا۔ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے سے، لوگوں سے، غنی رہنے والے سے اور چھپ کر رہنے والوں سے فتنوں کے دور میں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہے۔ بالکل ان لڑائیوں کے اندر انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور چلے گئے، اسامہ بن زید دور چلے گئے، بہت سارے صحابہ، کہیں ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو جائے۔ خدا را یہ ملک لا الہ الا اللہ کی ملکیت ہے، یہ کسی سیاسی جماعت یا کسی ادارے کی ملکیت نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی ملکیت ہے۔ اور آپ نے اور ہم نے اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر وہی مفاد پرست لوگ آپ کے سروں پر ہوں گے برادیوں کی بنیاد پر۔ کل وہ جیم کے ساتھ تھا، ابھی نون کے ساتھ ہے، کبھی لام کے ساتھ ہوگا، کبھی یہ کے ساتھ ہوگا۔ وہی چہرے، وہی بدماشیاں، وہی غنڈہ گردیاں، وہی زانی، وہی شرابی، وہی قبضہ گروپ، وہی میرے بھائیوں ظلم و جبر کرنے والے، وہی میرے بھائیوں معاشروں کو برباد کرنے والے۔ کیا ہے؟ رنگ بدل کر، پارٹیاں بدل کر آپ کے اوپر حکمران مسلط، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا انگریز کے وظیفہ خوار تھے۔ جاؤ جا کر ہسٹری پڑھو۔ مجھے ایک بھائی نے، وہ میرے بھائیوں اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی میں ہوتا ہے ہسٹری کا، اس نے مجھے تصویریں بھیجی پاکستان کے یہ بڑے بڑے خاندان نہیں سیاسی، ان کے دادے پردادوں کی، اللہ کی قسم اس نے دیکھا کہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور بڑے بڑے انگریزوں کی چاکری کیا کرتے تھے، ان کی غلامیاں کرتے تھے یہ لوگ۔ پھر انہوں نے ان غلامیوں کے صلے میں ان کو بڑی بڑی جاگیریں دی، ان کو جناب یہ بنا دیا، وہ بنا دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کچھ اللہ کا خوف کریں۔ اور میرے بھائیوں، اپنے ملک کو اگر آپ نے بدلنا ہے تو آپ کے قریب ترین جدید دور میں اگر دیکھنا ہے تو ترکی کی مثال لیں۔ پاکستان سے زیادہ IMF کا غلام تھا، دنیا نہیں مانتی تھی، دنیا نے دبا کے رکھا، زچ کر کے رکھا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم ڈالرائزیشن کو ختم کرتے ہیں، جوتے کی نوک پر ان کا لیرا اوپر چڑھتا چلا گیا، چڑھتا چلا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ ترکی کے فورن ریزروز جو اس کے پاس ڈالر پڑا ہے میرے بھائیوں، وہ 200 ارب ڈالر سے زیادہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی IMF صاحب، اب ہمیں بتاؤ کسی کو قرضہ تو نہیں چاہیے؟ آپ دیکھ لیں، آپ کو ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ یہ وڈیرے خاندان، یہ 2 4 10 ہزار جو میرے بھائیوں خاندان مسلط ہیں آپ پر، یہ دن بدن امیر تر امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی اگلی نسلیں میرے بھائیوں بیرون ممالک عیاشیاں کر رہی ہیں۔ یہ جیلوں کے اندر بھی ہوں تو ان کو باہر جانے کے پرمٹ ملتے ہیں، کوئی ان کو غرض نہیں ہے آپ کے خون سے۔ یہ پچھلے دنوں نہیں ایک سیاسی جماعت کا جا رہا تھا، لالا موسیٰ میں کوئی بچہ ان کا اپنا تھا، وہ جناب وہ اپنے ہی لیڈر کی گاڑی کے نیچے آیا، مر گیا، کسی بندے نے رک کے بھی نہیں پوچھا کون تھا۔ اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا چلا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک یہودی مدینہ میں رہنے والا، اس کا بچہ ہے 12 14 سال کا، وہ بیمار ہے، فرمایا آؤ میرے ساتھ اس کی عیادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے وہاں پر، اس یہودی بچے کی عیادت کی، اس کے کان میں قریب ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اسلام کی دعوت دی۔ باپ بھی سن رہا تھا،
بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطع ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اندر سے تو مانتے تھے نا، اسلام قبول کر لیا۔ ایک ایک بندے کے لیے رسول اللہ کا جذبہ کیا تھا۔ ہمارے یہاں تو عام بندہ تو میرے بھائیو گاجر مولی کی طرح ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، یہ آپ کو مس یوز کریں گے۔ جب اقتدار کے مزے آئیں گے تو یہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ کب سمجھیں گے ہم؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا اسلام ہماری نعمت، ہمارا ملک ہمارے لیے نعمت۔ سب سے اولین یہ آپ اپنا مزاج بدلیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو خیر والے نیک اچھے لوگ عطا کر دے گا۔ ہم نے اپنا مزاج بدلنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ تو چاہتے ہیں پاکستان اسرائیل کو قبول کرے، ایٹمی اسلحہ ہمارے حوالے کرے اور 200-400 ارب ڈالر لے، ہندوستان بھارت کی طفیلی ریاست بن کے رہے، بغل بچہ بنگلہ دیش کی طرح کا غلام، کشمیر کا نام لینا چھوڑ دے، دو قومی نظریے کو پسے پشت ڈال دے، پاکستان میں بے حیائی کو عام کرے۔ وہ خوشی خوش ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو طبقہ اوپر بیٹھا ہے یہ پوری ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب تک میرے بھائیوں اس طبقہ اشرافیہ کو آپ تبدیل نہیں کرتے، صحیح بات ہے، یہ پارٹیاں بدل بدل کر آپ پر مسلط ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائے، اس کو امن عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو آپس میں شیر و شکر اور محبتیں کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔